الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جناب نصر اللہ گورایا صاحب، جناب طیب بلوچ صاحب، قائدین جماعت اسلامی اور اس جلسے میں شریک واجب الاحترام قابل صد احترام میرے بہت ہی پیارے بزرگوں، میرے پرجوش پرعزم سربکف نوجوانوں، میرے ہم سفر ہم قدم پاکستانیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، میرا یقین ہے کہ آپ میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جو شاید پہلی بار ہمارے اجتماع میں اور جلسے میں آئے ہیں۔ مجھ سے پہلے فیروز انیس گجر صاحب نے خطاب کیا ہے اور باقی دوستوں نے بھی۔ آپ لوگ واپس جائیں گے، لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ جماعت اسلامی کے جلسے میں جا کر سراج الحق کو سن کر آپ نے کیا پیغام لایا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ میں وہ جواب بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کیا چاہتی ہے۔ جماعت اسلامی اللہ کی اس زمین پر، اللہ کے مخلوق پر اللہ کا نظام چاہتی ہے۔ کس کا نظام چاہتی ہے؟ ذرا زور سے بولو، کس کا نظام چاہتی ہے؟ اللہ کا نظام چاہتی ہے۔ میری سیاست اور میری جماعت کی سیاست کسی خان اور وڈیرے کے لیے نہیں ہے، کسی خاندان کے لیے نہیں ہے۔ میں آپ کو کسی ظالم جاگیردار کا، کسی کرپٹ سرمایہ دار کا، کسی خاندان کا غلام بنانا نہیں چاہتا ہوں۔ میں خود بھی غلام ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا۔ یہ عاشقان مصطفیٰ کا جلسہ ہے، یہ غلامان مصطفیٰ کا جلسہ ہے۔ اس عشق کا تقاضا ہے، غلامی کا تقاضا ہے، بندگی کا تقاضا ہے کہ ہمارے اس ملک میں، پاکستان میں ہمارے آقا کا نظام ہو، محمد مصطفیٰ کا نظام ہو، احمد مجتبیٰ کا نظام ہو، نبی آخر زمان کا نظام ہو، سردار دو جہاں کا نظام ہو، سیدی مرشدی احمد مصطفیٰ کا نظام ہو۔ لوگوں، اب آپ کے مرضی، 76 سال گزر گئے، 35 سال آپ لوگوں نے جرنیلوں کو دیکھا، ایوب خان کی 10 سالہ حکومت، ضیاء الحق کی حکومت، پرویز مشرف کی حکومت، باقی 35 سال 25 سال پنجاب پر مسلم لیگ نے حکومت کی، پیپل پارٹی نے حکومت کی، پی ٹی آئی نے حکومت کی۔ جرنیلوں کی حکومت ہو یا نام نہاد ظالم جاگیرداروں اور کرپٹ سرمایہ داروں کی حکومت ہو، انہوں نے اپنی خدائی مسلط کی ہے۔
انہوں نے امریکہ کی اور ورلڈ بینک اور IMF کی غلامی کو اختیار کیا ہے، لیکن احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کی غلامی اختیار نہیں کیا ہے۔ میں اس لیے میدان میں آیا ہوں، میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ لوگوں، اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر مجھے جواب دو کہ اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ کا ایمان قرآن پر ہے، تو پھر ہماری عدالتوں میں قرآن کا نظام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میرے لوگوں دیکھیے، 10 سال مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی ہے، 30 سال خلافت کا نظام رہا ہے۔ حضرت ابوبکر حکمران تھے، حضرت عثمان حکمران تھے، حضرت عمر حکمران تھے، حضرت علی حکمران تھے، یہ تمام صحابہ کرام حکمران تھے۔ ان کے جانے کے بعد اس دنیا پر 1000 سال آپ نے حکومت کی ہے، تو اس 1000 سالہ حکومت میں آپ کی عدالتوں میں آپ کے ججز انگریز کے قانون کے مطابق فیصلے کرتے تھے یا قرآن پر فیصلے کرتے تھے؟ مجھے جواب دے دے، انگریز کا قانون چل رہا تھا یا قرآن کا نظام چل رہا تھا؟ قرآن کا نظام چل رہا تھا۔ تو آج اگر اس ملک میں ہم 99% مسلمان ہیں، تو ہماری چیف جسٹس کے ہاتھ میں قرآن کیوں نہیں ہے؟ ہمارے سول جج اور سیشن جج کے ہاتھوں میں قرآن کیوں نہیں ہے؟ میں آج آپ کے سامنے یہی اعلان کروں گا کہ 8 فروری کو آپ لوگوں نے ساتھ دیا، جماعت اسلامی کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، تو ہمارا پہلا کام یہی ہوگا کہ پاکستان میں مزید انگریز کا قانون نہیں چلے گا، اللہ کا قانون چلے گا، قرآن کا قانون چلے گا، شریعت کا نظام چلے گا۔ جو جج قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کر سکتا ہے، وہ میرا جج نہیں رہے گا، نہیں رہے گا، نہیں رہے گا۔ میرے بھائیوں، کیا میرے ملک میں آپ کو انصاف مل رہا ہے؟ کیا مظلوم کو حق مل رہا ہے؟ جب تک آپ کی عدالتوں میں یہ نظام موجود ہے، پاکستان کے لوگوں، آپ کو کبھی انصاف نہیں ملے گا۔ جماعت اسلامی کو ووٹ دے۔ جماعت اسلامی 8 فروری کے بعد پاکستان میں معیشت کو تبدیل کرے گی۔ ہم سودی نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں وزیر اعظم بن گیا تو پہلا آرڈر یہی ہوگا، پاکستان میں وزیر اعظم کا آرڈر آپ دیڑے یہی ہوگا کہ آج کے بعد پاکستان میں سودی نظام ختم ہوگا، اس لیے کہ سودی نظام اللہ کے ساتھ جنگ ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے، یہ یہودیوں کا نظام ہے، یہ شر کا نظام ہے، یہ فساد کا نظام ہے، یہ استحصال کا نظام ہے۔ نبی مہربان نے فرمایا ہے کہ سود کا گناہ ایسا ہے جس طرح ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، لیکن 76 سال ان سے اس ملک میں سود کا نظام ہے۔ بس اے میرے پیارے بھائیوں، اے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان میں سودی نظام ختم کرنا چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو؟ اگر آپ سودی نظام ختم کرنا چاہتے ہو، پھر جماعت اسلامی کا ساتھ دے، پھر ترازو پر ٹپا لگا لے، پھر ترازو پر مہر لگا لے۔ میں خیبر پختونخوا میں
2002 میں وزیر خزانہ بنا تھا اور میں نے اپنے صوبے سے سودی نظام کا خاتمہ کیا تھا. میں نے صوبائی اسمبلی سے ایک پاس کروایا تھا کہ میری صوبے میں مزید سودی بینکاری نہیں ہوگی. 24,000 لوگوں نے سودی کاتی چھوڑ کر اسلامی بینکاری شروع کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ نے ہمیں پاکستان میں یہ موقع دیا تو جس طرح KPK میں ہم نے سودی نظام کا خاتمہ کیا تھا اس طرح ہم پاکستان میں بھی سودی نظام کا خاتمہ کریں گے. اب آپ کی مرضی ہے, آپ سودی نظام چاہتے ہو. اگر آپ اس ظلم کے نظام کے حامی ہیں تو سود خور اور سودی نظام کے علمبردار پارٹیاں پیپلز پارٹی, مسلم لیگ والے ہیں. میں سودی نظام کا خاتمہ چاہتا ہوں. اب آپ کے مرضی, آپ سود خوروں کا ساتھ دیتے ہیں تو تیر کو ووٹ دے, شیر کو ووٹ دے. آپ سودی نظام کا خاتمہ چاہتے ہو پھر ترازو کو ووٹ دے, ترازو کو سپورٹ کرے. میرے پیارے بھائیوں, 8 فروری کے بعد پاکستان میں VIP کلچر کا خاتمہ ہوگا. اور یہ جو گورنرز ہے, یہ جو وزرائے اعلیٰ ہے, یہ ڈپٹی کمشنر ہے, یہ بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں. یہ مغل بادشاہوں کی طرح عیش اور عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. ملک آپ کا ہے, ٹیکس آپ دیتے ہیں اور مزے یہ لوگ کرتے ہیں. میرے پاکستان میں VIP کلچر نہیں ہوگا. انشاءاللہ یہ VIP کلچر ختم کر کے, غیر ترقیاتی اخراجات ختم کر کے میں پاکستان کے غریب بچوں کو تعلیم مفت دوں گا. میں پاکستان کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دوں گا. جس کا اپنا گھر نہیں ہے اس کو چھت دوں گا. میں پاکستان کے 45 لاکھ بچوں, یتیم بچوں کی کفالت کروں گا. میں 56 لاکھ معذور لوگوں کی کفالت کروں گا. میرے نبی مہربان نے فرمایا ہے کہ حکومت کیا ہوتی ہے, السلطان ولی من لا ولی لہ. سلطان وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو. نبی مہربان کے خلیفہ نے دعا مانگی تھی کہ اے میرے رب, اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مرتا ہے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا. اس لیے کہ انسان تو کیا, وہ جانوروں کے بارے میں بھی فکر بن رہتے تھے. آپ لوگوں نے ہمیں اختیار دیا, ہم VIP کلچر کو ختم کریں گے. اس وقت آپ کو پتا ہے آپ کا ایک گورنر 100 کلومیٹر کے گھر میں رہتا ہے. آپ کا ایک کمشنر 104 کنال کے گھر میں رہتا ہے. یہ بیوروکریسی کا نظام, یہاں انگریز آیا تھا, یہ بیوروکریسی ان کی طرف سے ساتھ وہ لائے تھے. وہ انگریز واپس چلا گیا اور اس بیوروکریسی نے ان کی جگہ لے لی. تو جو لوگ برطانیہ سے آ کر یہاں حکمران رہتے تھے, ڈپٹی کمشنر تھا, پولیس افسر تھا, جب وہ لوگ واپس گئے تو برطانیہ کی حکومت نے ان سب کو ریٹائر کیا. کیوں ریٹائر کیا؟ اس لیے ان کو سمجھایا کہ آپ لوگوں نے ایک غلام قوم پر حکومت کی, آپ کی مزاج بگڑ گئی ہے, آپ کی سوچ خراب ہو گئی ہے, آپ کا رویہ غلط بن گیا ہے. اس لیے آپ ایک آزاد برطانوی قوم کی خدمت اب آپ نہیں کر سکتے. ان کو ریٹائر کیا. لیکن یہاں یہ جو کالے انگریز نے حکومت سنبھالی, وہ دن اور آج کا دن یہ بیوروکریسی آپ کے ساتھ وہی سلوک کر رہی ہے جو انگریز آقا, انگریز تمہارے ساتھ کر رہا تھا. میرا عزم ہے, میرا ارادہ ہے کہ تحصیلدار سے لے کر
چیف سیکرٹری تک، ایک پولیس سے لے کر آئی جی پی تک، انشاءاللہ بیوروکریسی کے ساری نظام کو میں تبدیل کروں گا، اس کو میں پبلک سروینٹ بناؤں گا۔ اب یہ آقا بن بیٹھے ہیں، ان آقاؤں کو دوبارہ میں تمہارا خادم بنانا چاہتا ہوں، میں تمہارا خدمتگار بنانا چاہتا ہوں، میں تمہارا غلام بنانا چاہتا ہوں۔ یہ سردار بن بیٹھے ہیں، میں اس کو تمہارا چوکیدار بنانا چاہتا ہوں۔ لوگوں، میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ آج ملک میں بدامنی ہے، آج ملک میں بے روزگاری ہے، آج ملک میں مہنگائی ہے، آج آپ کے بچے اچھی تعلیم سے محروم ہیں، آج آپ کے لکھے پڑھے نوجوان روزگار سے محروم ہیں، آج آپ انصاف سے محروم ہیں، آج آپ کو صاف پانی نہیں مل رہا ہے، آج آپ کو اپنی ملک میں عزت کی زندگی نصیب نہیں ہے۔ کس کی وجہ سے؟ پیپلز پارٹی کی وجہ سے، مسلم لیگ کی وجہ سے، پی ٹی آئی کی وجہ سے۔ اگر میں نے حکومت کی ہے، اگر میں وزیر اعظم ہوں، اگر میں صدر رہا ہوں، اگر میں گورنر رہا ہوں، پھر آپ کی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار میں ہوں۔ لیکن جو لوگ حکمران رہے ہیں، جن لوگوں نے یہ حکومت کی ہے، اور ایک بار نہیں بار بار حکومت کی ہے، پھر آپ جواب دو، آپ کی تباہی بربادی کا ذمہ دار یہی پارٹیاں ہے کہ نہیں ہے؟ آج پھر آئے ہیں، پھر کہتے ہیں ایک اور باری دو۔ ایک طرف بلاول شہزادہ کہتا ہے میرا نانا وزیر اعظم تھا، میری والدہ وزیر اعظم تھی، میرا باپ صدر پاکستان تھا، تو میرا حق بنتا ہے کہ دوبارہ مجھے بھی وزیر اعظم بنا دو۔ شہباز شریف کہتا ہے وزیر اعظم ایک بار بنا نواز شریف، پھر دوسرے بار بنا نواز شریف، پھر تیسرے بار بنا نواز شریف، اب چوتھے بار بھی چاہتا ہے نواز شریف کے پھر وزیر اعظم بن جائے۔ تو یہ پاکستان ہے یا آپ کی ماں کو کسی نے جہیز میں دیا تھا؟ کیا یہ آزاد پاکستان نہیں ہے؟ کیا یہ 25 کروڑ کا پاکستان نہیں ہے؟ خدا کے بندو، اب اپنے حق کے لیے اٹھنا ہوگا، اب اپنے حق کے لیے لڑنا ہوگا، اب اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ یہ ملک آپ کا ہے، یہ ملک میرا ہے، یہ ملک 24-25 کروڑ عوام کا ہے۔ آپ حق چاہتے ہیں تو جماعت اسلامی حق دے سکتی ہے، انصاف چاہتے ہو جماعت اسلامی دے سکتی ہے، بچے کے لیے تعلیم چاہتے ہو جماعت اسلامی دے سکتی ہے، نوجوان کے لیے روزگار چاہتے ہو جماعت اسلامی دے سکتی ہے۔ میرے ساتھ حکومت نہیں بھی ہے، لیکن پھر بھی اس ملک میں 30,000 یتیم بچوں کی کفالت کر رہا ہوں، اچھی ایجوکیشن دے رہا ہوں۔ میرے ساتھ حکومت نہیں بھی ہے، لیکن لاکھوں لوگوں کو صاف پانی پہنچایا رہا ہوں۔ میرے ساتھ حکومت نہیں ہے، زلزلے اور سیلاب میں اربوں روپیہ تمہارے قدموں میں میں نے اور تمہارے اوپر نچاور کی ہے۔ لوگوں، آج میرے ساتھ حکومت نہیں ہے، لیکن فلسطین میں آگ لگی ہے، آپ کے بھائیوں پر بمباری ہو رہی ہے، آپ کے 25,000 لوگ شہید ہو رہے ہیں، آپ کے بچے بارود میں جل رہے ہیں۔ گزشتہ 105 دنوں سے وہاں لوہے کی بارش ہو رہی ہے، کوئی ساتھ نہیں دیا، کس نے ساتھ نہیں دیا؟ جماعت اسلامی نے اس ملک میں 1 ارب اور 40 کروڑ روپیہ اکٹھا کر کے فلسطینیوں کو پہنچایا۔ وزیر اعظم آج میرے پیارے بھائیوں، آج میں وزیر اعظم ہوتا، آج میری حکومت ہوتی، میں اللہ کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں
کہ اگر بائیڈن امریکی صدر، اگر فرانس اور جرمنی اور برطانیہ کے وزیر اعظم اور صدور اسرائیل جا کر اعلان کر سکتے ہیں کہ ہم پہلے یہودی ہیں اور بعد میں امریکی صدر، میں بھی ادھر جا کر غزہ پہنچ کر اعلان کرتا کہ میں پہلے مسلمان ہوں اور بعد میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں۔ آپ ان سے پوچھے، استقبال شریف سے پوچھے، شہباز شریف سے پوچھے، زرداری سے پوچھے، آپ نے تو ایک سٹیٹمنٹ بھی نہیں دیا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف۔ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ ڈرتے ہیں امریکہ سے کہ یہاں امریکی سفیر بیٹا ہے اسلام آباد میں، وہ ناراض ہو جائے گا۔ میں امید دلاتا ہوں 8 فروری کے بعد اس ملک میں جماعت اسلامی آئے گی اور پھر میری فوج، میرا ٹینک، میرا توپ، میرا جہاد انشاءاللہ فلسطینیوں کے ساتھ ہوگا۔ اسرائیل کے خلاف ہم لڑیں گے، خون کا آخری قطرہ بہائیں گے۔ اگر دنیا کے کافر طاقت وہاں آ کر مسجد اقصی پر قبضہ کر سکتی ہے، میں بھی وہاں جا کر اللہ کے گھر کے خاطر لڑ سکتا ہوں۔ اسرائیل کا ایک علاج الجہاد، اسرائیل کا ایک علاج الجہاد۔ ان بزدل حکمرانوں نے کشمیر کو انڈیا کے حوالے کیا، 1 انچ کے لیے بھی کام نہیں کر سکے، اور دبتے ہیں، ڈرتے ہیں، جھکتے ہیں، مودی کے ساتھ یاری کی بات کرتے ہیں، انڈیا کے ساتھ تجارت کی بات کرتے ہیں۔ میرا انڈیا کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہو سکتی، کوئی تجارت نہیں ہو سکتی جب تک کشمیر سے اپنی فوجوں کو نہیں نکالتا۔ پہلے فوجوں کو نکالے، بعد میں بات چیت کرے۔ لیکن پاکستان کی کسی حکومت نے کشمیر کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ مر رہے ہیں، وہ جیلوں میں پڑے ہیں، وہ قربانیاں دے رہے ہیں، وہ مرتے وقت اعلانات کر رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ تمہاری حکومت ان کا ساتھ دے، یہ مودی کے ساتھ یاری اور دوستی کی بات کرتا ہے۔ میرے لوگوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپیا کو امریکہ کے حوالے کیا۔ پرویز مشرف نے آپیا کو چند ڈالرز کے عوض فروخت کیا ہے، اور یہی زرداری امریکہ گئے، نواز شریف گئے، شہباز شریف گئے، عمران خان بھی گئے، یہ گئے اور واپس دیا گئے، لیکن ان لوگوں نے ایک بار بھی امریکی حکومت سے آپیا کے رہائی کا مطالبہ نہیں کیا۔ کیا وہ ہماری بیٹی نہیں ہے؟ کیا وہ ہماری عزت نہیں ہے؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نہیں ہے؟ آپیا نے اپنا پیغام بھیجا ہے کہ میں قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر فریاد کروں گی کہ ان پاکستانی حکمرانوں نے مجھے بیچا تھا، مجھے یہودیوں کے حوالے کیا تھا، مجھے امریکہ کے حوالے کیا تھا۔ آج اگر یہاں جماعت اسلامی کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، ہم آپیا کے رہائی کے لیے انشاءاللہ ہر وہ جہاد کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میں نوجوانوں سے وعدہ کرتا ہوں، انشاءاللہ میں جب تک آپ کو روزگار نہ دے سکوں، انشاءاللہ اس دن تک آپ کو بے روزگاری الاؤنس دوں گا۔ میں اپنے بچوں سے وعدہ کرتا ہوں، میں آپ کو کوالٹی کی ایجوکیشن دوں گا۔ میں اپنے بزرگوں سے وعدہ کرتا ہوں، میں ہر بزرگ آدمی کو اور خاتون کو بڑھاپا الاؤنس دوں گا۔ جس کا اپنا گھر نہیں ہے اس کو چھت دوں گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اسلامی حکومت پاسبان ہوتی ہے، اسلامی حکومت ماں باپ ہوتی ہے، اسلامی حکومت مہربان ہوتی ہے۔ وہ ٹیکس لینے والا، لوگوں کے گردنوں کو مروڑنے والا، لوگوں کے جیبوں پر ڈاکے ڈالنے والی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی رحمت، اللہ کے سایہ اور اللہ کی طرف سے ایک برکت ہوتی ہے۔ لہذا میرے پیارے لوگوں، جماعت اسلامی نے
ہر وقت آپ کا ساتھ دیا ہے۔ اب آپ کی باری ہے کہ 8 فروری کو ان ظالم جاگیرداروں سے بغاوت کرے، ان کرب سرمایہ داروں سے بغاوت کرے جنہوں نے بار بار آپ کو ڈسا ہے۔ ان سانپوں اور ان بچوں کے منہ میں دودھ ڈالنے کی بجائے اپنے ووٹ کے ذریعے ان کا سر کچلے، ان کی سیاست کو دفنا دے، ان کا مستقبل ختم کر لے اور پاکستان کو اپنے بچوں کے لیے، آنے والے نسلوں کے لیے ایک اسلامی پاکستان، ایک خوشحال پاکستان، ایک کلین پاکستان، ایک گرین پاکستان بنا دے۔ میں نے اس مقصد کے لیے ان لوگوں کو ٹکٹ دیا ہے جن کے میں نے انکوائری کی، میں نے چاروں طرف سے تحقیق کی، جن کا کردار میں نے اچھا پایا، جن کے معاملات میں نے ٹھیک پائے، پھر ان لوگوں کو میں نے ٹکٹ دی۔ ان میں چودھری شاہد عباس ارائے صاحب ہے، ان میں چودھری فیض میران گجر صاحب ہے، میاں رحمت اللہ صاحب ہے، سید رنداوا صاحب ہے، سعید رنداوا صاحب، طیب بلوچ، بہادر بلوچ ہے، واسق رشید ہے، انجینئر جاوید صاحب ہے، چودھری پرویز انیس گجر حساب ہے، ملک امیر اختر اوان صاحب ہے، حق نواز دورانی صاحب ہے، اور ایک بہن ہے حیا والی بہن انم حمزہ ڈگر۔ اس لیے میں اپنے تمام امیدواران سے کہتا ہوں کہ سامنے آ جائیں اور کھڑے ہو کر میرے ساتھ ہاتھ ملائیں، اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے خاطر، پاکستان کے خاطر، اپنے مستقبل کے خاطر کھڑے ہو اور میرے ساتھ وعدہ کرو کہ آئندہ ووٹ اللہ کی دین کے لیے، نبی مہربان کے نظام کے لیے، ترازو کے لیے، اسلامی پاکستان کے لیے، خوشحال پاکستان کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے لوگوں، یہ کون سا علاقہ ہے؟ غازی آباد۔ غازی آباد کے لوگوں، غازی آباد کے لوگوں، اگر میں غلط کہتا ہوں میرا ساتھ نہ دے، لیکن اگر میں آپ کی بات کرتا ہوں، آپ کے روشن مستقبل کی بات کرتا ہوں، آپ کے نسلوں کے لیے فکر مند ہوں، اس ملک میں اسلام کی بات کرتا ہوں، آپ یا بہن کی رہائی کی بات کرتا ہوں، کشمیر کی آزادی کی بات کرتا ہوں، فلسطین کی آزادی کی بات کرتا ہوں، تو غازی آباد کے لوگوں ساتھ دوں گے کہ نہیں دوں گے؟ اللہ کو گواہ کر کے ہاتھ اٹھا لے، وہ چادر والے ہاتھ اٹھا لے، وہ چادر سبز چادر والے ہاتھ اٹھا لے۔ آپ ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ساتھ چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ ساتھ بڑھیں گے کہ نہیں بڑھیں گے؟ ایمبیسڈر بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ سفیر بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ آپ سب میرے سفیر، اور میں حق اور سچ اور عدل اور انصاف کی ترازو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اس ترازو کو اونچا رکھو، اور 8 فروری کا دن عدل اور انصاف کا دن ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔